مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 19 باب 23 آیت سے 39 آیت تک پڑھیں گے۔ اور جب زمین پر دھوپ نکل چکی تھی، جب لوط زگر میں داخل ہوا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کو سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگایا تھا غارت کیا، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی اور کہا، دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا تھا جیسے بھٹی کا دھواں، اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا اور اس شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ اور لوط زگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے زگر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگیں۔ تب پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں اور اس سے ہم آگوش ہوں، تاکہ اپنے باپ کی نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی، اور پہلوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا، دیکھ کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو میں پلائیں اور تو جا اس سے ہم آگوش ہو، تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آگوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا، اور اس نے اس کا نام مواب رکھا، وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں، اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام بنی امی رکھا، وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے اس دعا میں میرے ساتھ دل سے شامل ہو جائیں، تاکہ آپ کو مسیح کا فضل حاصل ہو سکے۔ قدوس 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 جلال سے بھرے خداوند، ہم اپنے دل و جان کو تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ ہم اس وقت اور تیرے فضل کے لیے تیرا شکر گزار ہیں۔ اے آسمانی باپ، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہم تیرے پاس آتے ہیں۔ اے جلال سے بھرے خداوند، تو نے آج کے دن ہماری بڑی حفاظت کی اور ہمیں بہت ساری نعمتیں دیں۔ آج کے دن بھی تیرا اور اپنی زندگی کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اپنی ضروریات کو تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ اے خداوند، اسی طرح میری حفاظت کرنا، مجھے کلام مقدس پڑھنے کی توفیق دینا، اور سب سننے والوں کو بڑا فضل اور بڑی برکت دینا۔ یہ سب مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔